Live programs India. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جالب نہ کیسے کیچھوں، میں مدینے کی جالب نہ کیسے کیچھوں. میرا دینار دنیا مدینے میں ہے، میرا دینار دنیا مدینے میں ہے. حرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روزہ ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روزہ ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پھل کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پھل کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جالب نہ کیسے کیچھوں، میں مدینے کی جالب نہ کیسے کیچھوں. میرا دینار دنیا مدینے میں ہے، میرا دینار دنیا مدینے میں ہے. یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے. مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے. مدینہ کریم ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. جناب صدر معزز علماء اکرام،
سامعین حضرات، حاضرین مجلس، ابھی میں نے ایک قرآن کی آیت اور حدیث پڑھی جس میں فرمایا گیا ہے، آپ دریافت کیجئے جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور خوب معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بنت مالک کہتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم و دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کی اہمیت، سب سے پہلی وحی کا تعلق پڑھنے سے ہے، یعنی اسلام میں سب سے پہلا حکم پڑھنا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ انسان پڑھنے سے ہی اپنی پیدائش کا مقصد سمجھتا ہے، زمین و آسمانوں کی کھیتیوں کو سلجھاتا ہے اور علم ہی سے اپنی زندگی کو نفع بخش بناتا ہے اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور دوسروں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اور انسان کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم نہ ہو تو انسان جانور نما بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑھ کر بے عزتی اس کا جاہل ہونا ہے، اسی لیے جاہلیت کی وجہ سے انسان جانور جیسا یا ان سے بھی بدتر حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ بس جب یہ بات طے ہو گئی کہ پڑھنا ہی سب سے پہلا حکم ہے تو ہم انسان اس کی جتنی فکر کرے، کاوشیں کرے، محنت کرے کم ہے کہ علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسا آسمان ہے جس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ اپنے رب کے نام سے مدد حاصل کر کے پڑھے، جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو اور کائنات میں سب سے افضل انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ جیسے ہی مخلوقوں میں سب سے افضل انسان ہے ویسے ہی کتابوں میں سب سے افضل قرآن ہے، کلاموں میں سب سے افضل اللہ کا کلام ہے، طریقوں میں سب سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا افضل مخلوق انسان کو چاہیے کہ افضل کلام کتاب قرآن کو پڑھے جس میں وابستہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادت القراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، کھلی واسع روشن دلیلوں والا ہے۔ اسی وجہ سے خیر الراحمین نے خیر الامت کے لیے اس کتاب کو منتخب فرمایا۔ جو انسان اس دنیا رنگ وابوں میں ہدایت دنیا و آخرت کی راحت چاہتا ہے وہ اس کتاب اللہ کی رسی سے جڑ جائے، اس کو تھام لے، اس کو حلقوں میں بیٹھا لے، اس کا ادب کرے، اس پر ایمان لائے، اس کو پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن تو اکشیر ہے، معنی سفینہ نوح ہے، مکاتب کے ذریعے ایمان کی حفاظت۔ اس تمہیدی گفتگو کا حاصل یہ ہے، اگر مسلمان ہندوستان میں اپنے بچوں، اپنی نسلوں کی ایمان کی خیر چاہتا ہے تو وہ خود بھی قرآن پڑھے اور اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دلانے کی فکر کرے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مکاتب ہے۔ یہ مکاتب ہمارے بچوں کے ایمان کے محافظ ہے، ان کے دین کے نگرانی کا ذریعہ ہے۔ پہلے اسکولوں میں دنیا عصر تعلیم دی جاتی تھی، لیکن آج صورتحال الگ ہے۔ آج اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ان کے معصوم ذہنوں میں ہندوازم کی محبت ڈالی جاتی ہے اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہندوازم فطرت کا مذہب ہے، العیاذ باللہ۔ الحاصل آج اسکولوں میں ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، بیرسٹر بعد میں بنیں گے، پہلے وہ اللہ کے باغی، اسلام کے منکر یعنی کافر پہلے بن جائیں گے۔ یہ صرف میں نہیں بلکہ محقق علماء فرماتے ہیں، اور موجودہ ہندوستانی حکومت نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی یعنی بھی تعلیم کو بہانے ہندوانہ کر دیا ہے، تعلیم کو زعفرانی بنا دیا ہے۔ اب اگر مسلمان اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کے حوالے کر دیں گے، ان کے ایمان و اعمال کی فکر نہیں کریں گے، ان کو مکاتب کی تعلیم فراہم نہیں کریں گے، ان کو قرآنی تعلیم کے ذریعے ان کے عقائد اخلاق درست نہیں کریں گے، تو وہ ہماری نسل نہ دین کی رہیں گی اور نہ آخرت کی، بلکہ وہ
اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے، اور چند برسوں میں ہمارے 50% بچے ارتداد کا شکار ہو جائیں گے، نعوذ باللہ صاف لفظوں میں کہوں تو مرتد ہو جائیں گے۔ لہٰذا مسلمان وقت رہتے اپنی غفلت کا پردہ چاک کرے، خواب خرگوش سے بیدار ہو جائے، وقت رہتے فکر کرے، ورنہ جب پانی سر سے اوپر ہو جائے گا تو کتنی کوشش کر لے فائدہ نہیں ہوگا۔ مکاتب کے بہت سے فائدے۔ ان مکاتب میں پڑھنے والے بچوں میں دوسروں کے مقابلے اپنے ایمان اور دین کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اسکول کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے اور عقیدہ کی حفاظت کرتے ہیں اور دوستوں وغیرہ کو ایمان کی حفاظت بتاتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم انہیں استغفار کفر کلمات کہنے کو بولتا ہے تو وہ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اس سے دلیلے سے بات کرتے ہیں اور کبھی کبھی شیطان بھی قبول لیتے ہیں، مگر اپنے ایمان سے کبھی سر نہیں موڑتے۔ اور میرے علم میں ہے کہ بہت سے مکتب میں پڑھنے والے بچوں نے اپنے بھائی بہن والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو علم کی باتیں بتائی، اور ایک مکتب میں پڑھنے والا بچہ روز اپنے والدہ کے پاؤں دباتا اور تلووں میں تیل لگاتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ یہ روزانہ کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا، میرے استاد نے مکتب میں ایک حدیث پڑھائی، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ عالم دین کہنے لگے، یہ مکتب وصول ہے۔ انہی چند باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ سوم کلمہ تمجد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ چارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کو کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بھلائی اس کے قبضے اور قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور ایسے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات سے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔